على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. صدق اللہ العظیم. اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے. اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ آیت میں شاید آپ کو یاد ہو کہ کفار اور منافقین نے ایمان والوں کو پست ہمت کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنا اور شہادت پانا، ان تمام باتوں سے کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے. یہ کیوں جاتے ہیں؟ جا کر بلا وجہ اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈالتے ہیں. ہمارے پاس رہ جاتے، ہمارے ساتھ میں رہ جاتے، ہماری بات مان لیتے تو مرتے نہیں تھے. اس طریقے کے تانے اور اس طریقے کا طنز، اس طریقے کی تشنیع کیا کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحیی و یمیت. اللہ ہی مارنے والا اور جلانے والا ہے. تم جہاں کہیں بھی رہو تمہاری موت آ جائے گی. جب آنا ہے موت آ جائے گی. تم یہ کہتے ہو کہ وہاں کہے کو گئے، یہاں کہے کو گئے. اللہ جس کو مارنا چاہتا ہے بستر پہ مار دیتا ہے، اور موت جہاں اس کے لیے مقرر ہے وہاں پر آ جاتی ہے. اب آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو موت ہے جس کا بیان ہوا وہ جنرل، عمومی موت، وہ کسی کو چھٹتی نہیں. بڑے کو، چھوٹے کو، عالم کو، جاہل کو، ولی کو، نیک کو، بد کو، مرد کو، عورت کو، کسی کو وہ چھٹتی نہیں. وہ تو عام موت ہے. آج جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ عام موت تو اپنی جگہ، مگر مزہ بتا رہے ہیں کہ ایک خاص موت ہے. جی، ایک خاص موت کا پتہ دیا جا رہا ہے. وہ موت جب مل جائے تو بڑا کامیاب مرنا ہوگا. یہ بیان. ایسی بڑی موت مرو یا نہ مرو، مر جاؤ گے. مرنا ہے مر جاؤ. یہ کیوں تانا دیتے ہو کہ وہاں کہیں کو گئے، جنگ احد میں کہیں کو گئے؟ ہماری بات مان کر یہاں رہ جاتے. یا عبداللہ ابن ابی کے جیسے لوگ جو اس کے ساتھی تھے وہ پلٹ کر چلے گئے، ویسے پلٹ کے چلے جاتے تو لوگ شہادت کا جام نہیں پیتے، بچ جاتے تھے. یہ کہا انہوں نے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مارے جاؤ. او متم، اور تمہاری موت آ جائے اللہ کے راستے. فی سبیل اللہ کو بیچ میں لایا گیا. قتلتم او متم، ایک سائڈ متم مارے جاؤ، قتلتم تم قتل کیے جاؤ. تو یہاں دو باتیں بتائی گئیں. خدا کے راستے میں اگر قتل کیے جاؤ یا اپنی موت آپ
मारे जाओ। ये दो भी तरीके फी सबीलिल्लाह में दाखिल है। क्या में दाखिल है? फी सबीलिल्लाह में दाखिल है। यानी शहादत की भी बात बताई गई है, गैर शहादत की बात भी बताई जी। शहीद की फजाइल तो बहुत है, शहीद का दर्जा ऊंचा है, शहदा को मुर्दा नहीं कहना चाहिए जी। शहीद का मकाम ऊंचा है, उसका मर्तबा, उसकी फजीलत बहुत ऊंची है। मगर यहां इस आयत में भी फरमाया जाए जो शहीद हुआ, कत्ल किया गया, वो भी मर्तबे वाला है। और जो अल्लाह के रास्ते में मेहनत करता रहा, जैसे जिक्र इलाही करता करता मौत आ गई, जिक्र इलाही करता करता मौत आ गई, नमाज पढ़ता पढ़ता मौत आ गई जी। और मस्जिद में ही नहीं, घर में जिक्र कर रहा था, बिस्तर पर मौत आ गई, तफसीर बयान करता करता मौत आ गई, तफसीर सुनते सुनते मर गए, मौत आ गई। यहां तक के लोग इल्मे नबूवत को फैलाते फैलाते, इल्मे नूरे नबूवत को फैलाते फैलाते, यानी पढ़ाते पढ़ाते और बच्चे पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए, जिक्र करते हुए या कराते हुए, दर्स देते हुए या सुनते हुए, इल्म लेते हुए या देते हुए, ये सब काम जो हैं वो फी सबीलिल्लाह। ये सब क्या है? ये अल्लाह का रास्ता है, ये अल्लाह के रास्ते में लगे। जैसे आप तमाम आए हैं अल्लाह के रास्ते में जी। जाहिर घर से आप निकले, मस्जिद महमूदिया आप पहुंचे, और बज़ाहिर आप ये तगड़ों के हाल में बैठे हैं, मगर आपका निकल कर आना, बैठना, फिर सुनना, फिर जाना, ये सब फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते। जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए, उसकी मौत उससे अफजल और आला है जो फितरी तौर पे मरता है। यानी उमूमी तौर पर जो मरता है, उससे अफजल और आला है ये मौत। जो बिस्तर पर एड़ियां रगड़ के मरता है, मरता वो भी है और मरता ये भी है, मगर एड़ियां रगड़ के मरना ये उसकी फितरी मौत है, ये उसका होना है, होता है। और फी सबीलिल्लाह में जो मरता है, मरना ही है इसको भी, मगर मंजिल बदल गई, मंजिल बदल गई, मकाम बदल गया। एड़ियां रगड़ करके मरने वाला फितरी मौत मर रहा है, और अल्लाह के दीन का काम करने वाला अल्लाह के रास्ते में मर रहा है। नहीं समझ मारी बात जी। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह। और देखिए यहां दो बातें बताई गई हैं, लामे ताकीद भी है और यहां नून जो है वो शर्तिया है। समझे क्या? इस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मैं आपको तफसीर के नुकात में नहीं ले जाना चाहता, इसलिए कि वो दर्जगाही बात है, आपको दर्स में दे रहा हूं तो आपके समझ के मुताबिक दे रहा हूं। मगर एक बात जो आपको भी बड़े मजे की है, यहां वलाइन, याद रख लो, याद रखो, गौर से सुनो, याद रखो। और मरने वालों की तरह वो नहीं है जो अल्लाह के रास्ते में मरता है। जी, औरों की तरह मदीने को चला गया, रास्ते में मर गया, फी सबीलिल्लाह। हज के लिए निकला, रास्ते में मर गया, फी सबीलिल्लाह। नमाज के लिए निकला, रास्ते में इंतकाल हो गया, फी सबीलिल्लाह। नमाज घर में पढ़ता था, इंतकाल हो गया, फी सबीलिल्लाह। कुरान पढ़ता था, इंतकाल हो गया, फी सबीलिल्लाह। जी, अब ये बच्चा हो के बूढ़ा हो, जवान हो के आलिम हो, मर्द हो के औरत हो, जो दीन के काम में लग के मरता है, उसको क्या कौन से इसमें मरा है?
تو اس پر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ. یہاں دو باتیں بیان ہوئی کہ قتلتم قتل کیے جانا یعنی شہید کرنا، گردن مار دینا، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جانا. یہ قتل کیے جانا الگ ہے اور مرنا الگ ہے. جی اب یہ افضل موت جس کی بتائی گئی، شہید کی موت تو اپنی جگہ ہے ہی، شہید کی موت تو اپنی جگہ ہے ہی، مگر یہ افضلیت جو بتائی جا رہی ہے وہ اللہ کے راستے میں مرنے والے. تو ان کو بھی مردہ مت کہو جو شہید ہو گئے. نوٹ دا پوائنٹ. ان کو بھی مردہ مت کہو جو شہید ہو گئے. سمجھے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، ان کو بھی مردہ مت کہو. او متم، جو مر گئے، اپنی موت جن کو آ گئی اللہ کے راستے میں، وہ مردہ نہیں ہیں. تبھی تو ہماری بات ہے کہ اولیاء زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، اتقیاء زندہ ہیں، ایمان والے زندہ ہیں. جی ہمارا جو کہنا ہے، ہمارے اسلاف و اکابرین سے لے کر ہم تک اہل سنت و جماعت کا جو کہنا ہے کہ اولیاء مردہ نہیں. تو جو لوگ ان کو مردہ کہتے یا سمجھتے ہیں، انہوں نے موت کو سمجھا ہی نہیں. انہوں نے ایڑیا رگڑ کر مرنے والوں کی طرح ان کو نہ سمجھو. ایک نمازی کا مرنا ان کی موت کے جیسا نہیں ہے. ان کی موت نمازی کی موت کے جیسی نہیں ہے. تو جن کی زندگی خدا کے دین کو عام کرنے میں لگی ہوئی ان کی موت کا حال ہے. جی وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ. تو ایک اعلیٰ قسم کی موت کا ذکر ہوا ہے. مرنا برحق. جی اس کا کسی کو انکار ہے؟ بے ایمان ہو جائے گا. مرنا برحق، مرنا برحق طے ہے، جگہ طے ہے، وقت طے ہے، موت طے ہے. جی یہ مرنا برحق ہے، مگر ایسی موت مرنا چاہیے جس موت پر موت کو ناز ہو جائے، جس موت پر موت کو ناز ہو جائے. کاش میں ادھر آتی تو کتنا اچھا تھا، ادھر آ جاتی، اس کے طرف آنے کی بجائے ادھر ہو جاتی. حالانکہ موت ساتھ ہی ہے. سمجھے؟ ایک پوائنٹ یاد رکھیے، موت آتی نہیں ہے، ساتھ ہے. موت ساتھ ہے، سلسلے کی بات ہے. موت ساتھ ہے. دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو مین سوئچ آف کرو. جی مین سوئچ آف کرو تو اندھیرا کہیں سے آیا، کہیں سے لانا پڑا، خریدنا پڑا، پہلے سے ہے. اس کی روشنی میں دبا ہوا ہے. مین آف کرنے کی دیر ظاہر ہو گیا. مگر یہ روشنی کو لانے کے لیے کتنی وائرنگ کرنی پڑی، کتنی تگو دو کرنی پڑی، کن کن لوگوں کے پاس پھرنا پڑا. انجینئر کے پاس جانا پڑا، پاور سینکشن کروانا پڑا. جی یہ سب کرنا پڑا نا. تو معلوم ہے یہ محنتوں کے ساتھ آئی. روشنی اور اجالا محنتوں سے آتا ہے، اندھیرا محنت کی ضرورت نہیں. مین سوئچ آف کر دو، ختم ہو جائے گا. مین سوئچ آتے کون سا ہوا؟ تو معلوم ہوا یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ روشنی ہے، یہ حیات ہے، یہ بڑی محنت چاہیے، اللہ کی دی ہوئی ہے.
اللہ کی دی ہوئی ہے، موت ہمارے ساتھ میں ہے، اس حیات نے موت کو دبا کے رکھا، اس حیات نے موت کو سوا صفات کاملہ کی طرف لایا ہوں۔ ہاں بات میں بھی بات ہو، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں یا سمجھے، غوث پاک شہید ہوئے کیا بولے، ان کا درجہ ایسا ہے کیا، شہید ہوئے برابر، جنگ میں جا کے مرنے ہی کا نام شہادت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتے رہنا بھی فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ مدرسے میں اساتذہ پڑھاتے ہیں دین کی تعلیم، فی سبیل اللہ میں شرط ہے دین، یہ بات یاد رکھیں، دین انسان کو انسان بنانے والا، نچلے مرتبے والے کو بلند مقام پہ پہنچانے والی محنت۔ تب یہ معلوم ہوا، خصوصی موت کا جب ذکر ہو گیا، ہائے ہائے، اور یہ جو میں بتایا ہوں یہ ایک تفسیر سے نہیں، تفسیر مدارک میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر کبیر میں، تفسیر روح البیان میں، سب میں بیان، سب میں اس پوائنٹ کو بیان کیا ہے، ایک موت جو اعلیٰ و عرفہ افضل و اعلیٰ موت ہے، وہ موت کون سی ہے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ عالم کا مر جانا، مرنا نہیں۔ ہاں بڑی پیاری بات حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موت العالم موت العالم، ایک عالم مرتا ہے تو ایک عالم مر جاتا ہے، موت العالم موت العالم، ایک عالم مرتا ہے تو ایک عالم مر جاتا ہے، عالم محروم ہو جاتا ہے، ماں باپ کا سایہ اڑ جائے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، عالم کا سایہ اڑ جائے تو قوم یتیم ہو جاتی ہے، اونچا مقام ہے، مگر عالم عالم بن کے رہے تب، بزنس میں ان کا یہاں کام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو کفار اور منافقین جو بولتے تھے ان کی باتیں بزدلانا، پست ہمت کرنا، بزدل بنانا، جی یہ کفار اور منافقین بزدلانہ کیفیت پیدا کرتے ہیں، جی اور آگے فرمایا کہ دنیا کے بجائے، دنیا بنانے کی بجائے قرآن بنا رہا ہے، فرما رہا ہے رب کو راضی کرنے والی زندگی، ایک زندگی اور ایک موت، ایک زندگی اور ایک موت، جو زندگی بزدلانہ ہو اور دنیا بنانے میں لگے وہ زندگی زندگی نہیں ہے، اور جو موت ملال پیدا کر دے وہ موت موت نہیں۔ تو کفار و منافقین کیا کرتے تھے، مسلمانوں میں بزدلانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو قرآن نے کہا اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اللہ کا کام کرتے ہوئے بستر پر بھی اگر تمہاری موت آ رہی ہے تو تم فی سبیل اللہ مرے۔ اور پھر یاد رکھنا یہ اللہ کے راستے میں جو مرتے ہیں، شہید کے بارے میں تو بات، او متم، جب مرتے ہیں نا یہ لوگ کام کرتے کرتے اینڈ ڈیوٹی رہتے ہیں، کیا بھی مثال دوں میں، اینڈ ڈیوٹی، جی ایک آدمی جاب میں ہے، انتقال ہو گیا، ڈیوٹی میں انتقال ہوا تو گورنمنٹ سے کتنی سہولتیں، جی بہت سے، اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اس پر نوازشات ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے بچے کو کسی کو کام دیا جاتا ہے، اس کے عورت کو پینشن دی جاتی ہے، کہ میں انتقال ہوا ہے، اینڈ ڈیوٹی۔ جب دنیا کی حکومتیں
ان کی غلامی میں رہ کر مرنے والے کو نوازتی ہیں، تو اللہ کے راستے میں کام کرنے والا جب مرتا ہے تو اسے نواز دیا۔ سمجھے؟ اب نوازنے کی بات فرماتا ہے پروردگار، لمغفرہ، کیا اس کے لیے بخشش ہے۔ کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ جسے موت آتی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ بخشش۔ جو راہ حق میں انتقال کیا، مطلب شہید جام شہادت پیا، اس کو جو ہے سمجھے مرنے کے ساتھ فوراً جنت، بخشا گیا وہ بھی۔ مگر اس کے لیے کیا ہے؟ جو اللہ کا دین کا کام کرتے کرتے جو مرتا ہے اس کے لیے کیا؟ لمغفرہ، اس کے لیے بخشش ہے۔ لمغفرۃ من اللہ، اللہ کے طرف سے بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس کے اس پر بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس کا گناہ نہیں رہتا، اس کی گناہ پر پکڑ نہیں ہوتی، بخش دیا گیا۔ اور کیا ہوا اس کو؟ اللہ کی رحمت۔ تو معلوم ہوا اللہ کی رحمت کب ہوئی؟ جب وہ فی سبیل اللہ مرا، جی، مرنے کے ساتھ بخشش ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ رحمت، اور اس کی رحمت ملی۔ رحمت ملی تو کیا 2 سیکنڈ کے لیے، 2 منٹوں کے لیے نہیں، قیامت تک اس پر رحمت ہی رحمت ہی قیامت تک رحمت ہی رحمت ہے۔ تو جب ہم اگر درگاہوں پر جاتے ہیں، بزرگوں کے دربار پہ جاتے ہیں، تو ان کے دربار پر خدا کی رحمت برستی ہے، اس کے چھینٹے لینے کے لیے ہم اس کے چھینٹے لینے۔ لمغفرۃ من اللہ ورحمہ خیر مما یجمعون۔ ایمان والوں کو بڑی ہمت دے کر قرآن کہتا، منافق اور کفار کیا کر رہے تھے؟ ان کو بس ہمت، بزدل کر رہے تھے۔ ہم جان بچا کے آ گئے، ہماری دولت نقصان نہیں ہے، ہمارے بچے رہ گئے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں یا مارے جائیں، ان پر اللہ کی کیا ہے؟ مغفرت اور رحمت ہے۔ یہ ایسی رحمت ہے، ہوا خیر مما یجمعون، وہ لوگ جتنا دھن دولت جمع کیے ہیں اس سے یہ بڑھ کر ہے، اس سے یہ بڑھ کر جتنا جمع کرے، دھن دولت دنیا جتنا سمیٹ کر کے کافر اور منافقین رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں دین رحمت بڑی ہے، مغفرت بڑی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، دیکھیے زندگی اور موت کی 3 قسمیں ہیں۔ زندگی اور موت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک زندگی اور موت رحمانی، ایک زندگی اور موت نفسانی، ایک زندگی اور موت شیطانی۔ جی، ایک زندگی اور موت رحمانی، اور ایک زندگی اور موت نفسانی، اور ایک زندگی اور موت شیطانی۔ مفسرین فرماتے ہیں رحمانی زندگی اور موت وہ ہے جس سے رحمان راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کی رضا والی زندگی، اللہ کی خوشنودی والی موت، یہ رحمانی زندگی اور موت، جی۔ اور نفسانی زندگی اور موت کے بارے میں بڑا اچھا شعر مجھے پسند آیا، میں نے آپ کو سنانے کے لیے نوٹ کر دیا ہے۔ وہی موت ہے وہی زندگی، خدا نصیب کرے مجھے۔ عاشق کا کہنا ہے وہی زندگی ہے وہی موت ہے وہی زندگی، خدا نصیب کرے مجھے کہ مروں تو انہی کے نام پر، کہ مروں تو انہی کے نام پر، جو جیوں تو ان پہ نثار ہو۔
میں مروں تو انہی کے نام پر، جو جیوں تو ان پہ نثار۔ دنیا ناز کرتی ہے ایسے مرنے والے، رحمانی موت جسے مل گئی، رحمانی زندگی جسے مل گئی، دنیا اس پر ناز کرتی ہے، فرشتے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے۔ اب آج آپ بیٹھ کر یہ سن رہے ہیں قرآن پاک کی باتیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، مگر جو قرآن بیان کر رہا ہے یہی ہے اہل اللہ میں اور عوام میں، یعنی باہر کے لوگوں میں، بزرگوں کی صحبت والوں میں یہی فرق ہے کہ زندگی میں بھی مزے کی زندگی بتاتے ہیں، مرنے میں بھی مزہ دکھاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد ایک جگہ لکھتے ہیں، موت ہو یا زندگی ہو، موت ہو یا زندگی ہو، یا فنا ہو یا بقا، موت ہو یا زندگی ہو، یا فنا ہو یا بقا، ذوق کی سب منزلیں ہیں ان سے مل جانے کے بعد، ان سے مل جانے کے بعد۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو ہائے ہائے ہائے، تو رحمانی زندگی اور موت کیا ہے؟ رحمان راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کی حالت میں ہماری موت آئے، یہ رحمانی زندگی اور رحمانی موت۔ نفسانی زندگی اور موت کیا ہے؟ نفسانی زندگی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے تعلق، یعنی غفلت میں زندگی گزرے، بھول بھلیوں میں، کام میں لگ گئے، ادھر کی فکر نہیں، اینی ٹائم مصروفیات، اینی ٹائم مصروفیات، ذکر کا حلقہ ہے معلوم نہیں ہے، درس قرآن ہے معلوم نہیں ہے، پیر و مرشد آئے ہیں معلوم نہیں ہے، اجتماع فلاں جگہ ہو رہا ہے معلوم نہیں ہے، دین کی بات فلاں جگہ ہو رہی ہے معلوم نہیں ہے، ہوا کیا ایسا چیز کیا؟ ہاں میں بڑا مصروف تھا، بڑا بزی تھا۔ یہ سمجھے، یہ بزی اور مصروفیت کا بہانہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے، اور پھر اس میں جو موت آتی ہے اسی غفلتوں پہ آدمی مر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ کون سی موت ہے؟ نفسانی موت ہے اور زندگی ہے۔ اور یاد رکھنا، شیطانی موت، شیطانی زندگی یہ ہے کہ وہ گناہوں میں گزرے، شیطانی زندگی یہ ہے کہ وہ گناہوں میں گزرے، اور شیطانی موت یہ ہے کہ کفر پر مرے۔ یہاں سے چھپتی ہوئی بات کہہ کے میں نکل جاؤں گا، اور آپ کے لیے بھی کام کی بات ہے، پکڑ کے رکھ لیجئے گا، سمجھے؟ گناہ کرتا رہا، جوانی بیت گئی، پھر توبہ کر لیا، نمازوں کی طرف آیا، کچھ بنا، نیک بننے کی کوشش کیا، اس کے بعد یار لوگوں نے حملہ کر دیا، یار لوگوں نے حملہ کر دیا، کہا اب نماز، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، سمجھے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، بس گناہ ہو رہے تھے، پتہ نہیں تھا، وہ دیکھ رہے تھے، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر۔ پھر اس کے بعد اوسان خطا ہوئے، سمجھے، بنگلور کی زبان میں پنجے پانی میں گرے، عمر نے جواب دے دیا، تب کیا کرنے لگے؟ نماز پڑھنے لگے، روزہ، اچھی چیز، مگر پڑھتے پڑھتے یار لوگوں کی صحبت ہو گئی، انہوں نے کہا حضور ہمارے جیسے، انہوں نے کہا بزرگان دین مر کی مٹی میں مل گئے، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسی باتیں بیان کر کے اس کا جو دماغ خراب کیے۔ گناہ کی حالت میں تو یہ تمام باتیں اس کو معلوم نہیں تھیں، تو زندگی گناہوں میں گزری، اور بد عقیدہ ہو کے مرا تو کس حالت میں مرا؟ کفر کی حالت۔ اور یاد رکھیے، کسی کے بھلے اور برے، اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ ہم کر نہیں سکتے۔ الاعتبار بالخواتم، خاتمے پر اعتبار ہوتا ہے۔ آدمی کتنا پارسا ہو اپنی جگہ ہو، مگر آخر میں کیا کر لیتا ہے؟ کیا آخر میں سب باتیں ہیں، سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا، اب بولو کہ ایمان کی حالت،
اب بولو کہ اللہ کا محبوب بن کے گیا ہے، اب بولو کہ اللہ کا پیارا بن کے گیا ہے۔ تو معلوم ہوا زندگی اور موت کی تین قسمیں، ایک رحمانی موت زندگی و موت، ایک نفسانی زندگی اور موت، اور ایک جس میں سے سب سے افضل کون سی موت ہے؟ رحمانی زندگی اور رحمانی موت۔ تو رحمانی زندگی کسے بولے؟ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں، اللہ راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے پیرو مرشد فرماتے اللہ کو، اللہ سے اللہ ہی کو مانگو، اللہ سے وہ دے یہ دے وہ دے یہ دے، سمجھے؟ جو کچھ کہ اس سے مانگیں گے ہم اپنے لیے بڑی چیز سمجھتے ہیں، مگر اس کے پاس تو وہ چھوٹی چیز ہے، وہ چھوٹی چیز ہے، چھوٹی کائے کو مانگتے ہو؟ مولا تو ہمارا، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تو ہم کو اپنا بنا لے، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا ہمیں غیروں کی ٹھوکر پر نہ ڈال، مولا اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنے پیاروں کا بنا لے، اپنے محبوبوں کا بنا لے، مولا تو ہمارا ہو جا۔ جب مولا ہمارا ہو گیا، سنتے 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 ایک دن آمین ہو گئی، مولا ہمارا ہو گیا تو پوری دنیا ٹھوکر میں آ گئی۔ بس اتنا ہی جی، دنیا کو بنانے کے لیے جاتے ہو تو دنیا ملے گی نہیں، اتنی ہی ملے گی جتنی قسمت میں۔ مولا کو اپنا بنانے جاؤ تو دنیا ٹھوکروں میں آ گئی۔ جی، جب یہ بات معلوم ہوئی تو قرآن فرما رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، کفار کے تمام مال و منال سے بہتر ہے مسلمان غریب کی غریبی۔ غریب مومن ہے، مسلم ہے، غریب ہے، ہاتھ میں دولت نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے، غریبی ہے۔ کافر لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، اور کبھی کبھی ذہن بولتا ہے ہمیں اللہ کو پکارتے، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، ہم سب دین میں ہیں، مگر ہمارا حالت دیکھو، فقیری کی فقیری ہے، غریبی کی غریبی ہے۔ ان کے پاس دیکھو کیا کیا ہے، کیا کیا سہولتیں ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون میں کفار کا تمام دھن و دولت غریب مسلمان کی غریبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن سے بھی نکال دینا چاہیے، دل سے بھی نکال دینا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا ہے، ان کے پاس وہ ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس وہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ان کا جو مال و منال، کفار و منافقین کا جو مال و منال ہے، وہ ان کے گھر اس سے آباد ہیں، ان کے مال و منال سے ان کے گھر آباد ہیں۔ غریب مسلمان کے پاس غریبی ہے، مگر اس کے دل میں اللہ کا نور بسا ہوا ہے، اس کے جلوے بسے، میرا دل اللہ کا عرش بنا۔ تو مسلمان غربت کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نور ایمان ہے، نور ایمان ہے۔ ہائے ہائے، پھر اس کے آگے فرماتے ہیں آدمی کیسی ہی زندگی کیا ہے، کیسی ہی زندگی آدمی گزارے، قرآن میں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم مرو یا مارے جاؤ، کیسی ہی زندگی گزارے یا کیسی ہی موت آئے اس کو، جتنی بھی بڑی زندگی گزارتے ایک دن اسے مرنا ہے، تم مرو یا مارے جاؤ، تم کو مرنا ہے۔ مرنے کے بعد کیا اوپر بات آئی تمہارے لیے مغفرت اور رحمت ہے، نیچے کیا بات آ رہی ہے کہ تم مرو یا مارے جاؤ، جو بھی ہو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حشر سب کے لیے، تحشرون، حشر سب کے لیے، کافر، منافق، مومن، مسلم، سب کے لیے، سب کا حشر ہے، مگر حساب سب کے لیے نہیں۔
حساب کتاب سب کو نہیں. بے حساب جانے والے لوگ بھی ہیں. سمجھے؟ تو بے حساب جانے میں بچہ انتقال کر گیا، اس کا بھی حشر ہوتا ہے قیامت، مگر اس سے کیا حساب لیں گے جی؟ تو بچے کا حساب نہیں، بچے سے حساب نہیں ہے، دیوانے سے حساب نہیں ہے، بعض اولیاء کرام سے حساب نہیں ہے، اور انبیاء کرام سے حساب کا سوال ہی نہیں. ہاں حساب دینا معلوم ہوتا ہے، سبق پڑھا ہے کیا دینا، حساب دینا، وہ بھی وہاں دینا کا نہیں بتاتا، خبر میں دینا. ہاں خبر میں گئے بعد حساب دینا، خبر میں کیا بھی حساب دینا نہیں، خبر میں بتانا اللہ رب ہے، دین اسلام ہے، اور حضور میرے نبی ہیں. بس یہ تین باتیں بول دیا، سو جا آرام کے ساتھ، پاما پہلا نہیں، آرام کے ساتھ سو جا. بڑے سے بڑا بادشاہ آیا تو بھی اٹھنا نہیں، انہیں آنکھ پینتی کھڑ کے چلے جاتا. کب تک؟ میں جب تک نہیں اٹھاؤں تب تک میں سلایا ہوں، میں اٹھاؤں گا، میں پیدا کیا ہوں، میں ماروں گا، میں مارا ہوں، میں اٹھاؤں گا. بس میرے ہاتھ میں، میرے اختیار میں سب کچھ. کس کے؟ ہاں یہ میرا خبر ہے، کس کے بول کے اللہ بولنا زور سے، نہیں تو ریکارڈ سن کر کے بولیں گے ہاں فرعون بن گیا. یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ڈرو مت، سو جاؤ. اور وہ بھی قیامت میں دن فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے، جاؤ اٹھا جاؤ، ماں بدولت سو رہے ہیں اٹھاؤ، بادشاہ جہاں پناہ سو رہے ہیں اٹھاؤ، میرا محبوب بندہ سو رہا ہے اٹھاؤ. فرشتے آ کر اٹھاتے، اٹھو اٹھو بول کے اٹھاتے. یہ بھی اٹھتے وقت کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے پوچھتا ہے کس نے مجھے جگایا؟ کیوں؟ ابھی سویا تھا، ابھی اٹھا رہے. گھوڑا ہے کیوں اٹھائے؟ اٹھانے والوں کو پوچھتے. ابھی آ کر سویا ہوں، بیان کر کے، تفسیر کر کے، تعلیم دے کر، سماع سن کے، ابھی آ کر ابھی کون اٹھا؟ بازی لا کر اٹھا. فرشتوں سے پوچھتے کون ہے؟ تو فرشتے اللہ کے حکم سے ہم اٹھائے آپ کو، اٹھنا ایسا نہیں، سمجھے؟ کہتے ہیں آپ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ دن آ گیا ہے. سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے. وہ دن آ گیا ہے، اٹھیے، نعمتوں سے نوازنا ہے. سمجھ تو ایسی موت کیسی موت ہوگی جی؟ ہر ایک کو اللہ نصیب کرے، ہر ایک کو اللہ نصیب. اور اہل سنت کی موت ایسی چھوٹی، یہ گارنٹی. سمجھے؟ میں لائق نہیں آپ کو یوں پکاروں، میں لائق نہیں آپ کو یوں پکاروں، مگر پیر رکھتا ہوں خالی نہیں. خدا کے لیے میرے بری پیارے، اٹھا ہاتھ جلدی، وہ تیری سنے گا. جب یہ بات معلوم ہوئی، ہائے ہائے، حضرات انبیاء، حضرات اولیاء، بچے اور دیوانے جو ہیں، ان کے لیے کیا نہیں ہے؟ سب. مگر حشر ہے، سمجھے؟ جیسا کہ قرآن نے کہا لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، حشر سب کا ہے، سب کو حشر میں کہیں گے. کون کون کیا کیا کر رہا ہے حساب دیتا نہیں، وہ دیکھنا. یہ بول رہا تھا، ایسا کر رہا تھا، اب دیکھنا کیا کیا ہوا ہے. اس لیے بے حساب اس دنیا سے جانا، حساب کتاب کا بوجھ لے کر. مال آیا سخاوت کرو، علم آیا پھیلاؤ، عمر ملی عبادت کرو،
صحت ملی مولا کو راضی کرو، وقت ملا دین کے کام میں لگ جاؤ. تو ادھر ادھر کے کام کریں گے تو پوچھا جاؤ. ادھر کے ایک ہی طرف کے کام کرے تو مولا کو معلوم میرا بندہ میری طرف لگا ہوا ہے، یہ پہلے ہی میری طرف لگ گیا ہے، اسے کیا پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے، اس کی زندگی میرے لیے لگی. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، ہائے صوفیاء کی طرف میں آ رہا ہوں. اب میں نے اوپر بتایا تھا کہ زندگی اور موت تین قسم، ایسے ہی عبادت کرنے والے بندے بھی تین قسم کے. عبادت کرنے والے بندے بھی تین قسم کے. ایک وہ جماعت ہے جو خوف سے عبادت کرتی ہے، جہنم سے ڈر کے خوف سے عبادت. ایک جماعت وہ ہے. دوسری جماعت وہ ہے جو ذوق سے عبادت کرتی ہے. دوسری جماعت ذوق سے. کیا ذوق؟ جنت، سیباں، انارا، بھورا. سمجھے؟ منہ میں پانی آیا نہیں آیا؟ دودک، انگارک، منہ میں پانی آ رہا ہے. سمجھے؟ وہ خوف. سمجھے؟ ڈر کے عبادت کرنا کیا ہے؟ خوف. جنت کے طلب اور ثواب کی امید سے عبادت کرنا، کے لیے عبادت کرنا، ثواب کے لیے عبادت. صرف لفظ صرف کو یاد رکھنا ہے، اس پوائنٹ کو نہیں نکالنا. لفظ صرف جنت وغیرہ کی نعمتوں کی خاطر عبادت کرنا، یہ عبادت کون سی ہے؟ ذوق. اب ایک عبادت ہے شوق کی. اب ایک عبادت ہے شوق کی. تو خوف کی عبادت سے آدمی عذاب سے ڈرتا ہے، ذوق کی عبادت میں ثواب کی طلب رکھتا ہے، اور شوق کی عبادت میں نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، مولا کی طرف دیکھتا ہے، مولا کی رضا کی طرف دیکھتا ہے. تو جو مولا کی رضا کے لیے عبادت ہو وہ کون سی عبادت ہے؟ شوق. جنت کے میووں کی عبادت کون سی ہے؟ ذوق کی. جہنم سے ڈر کے کرنے والی عبادت کون سی ہے؟ خوف کی. اور کیا پڑھاؤں گا سبق میں آپ؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا، مقصد عبادت، یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آئی. مقصد عبادت، جیسا مقصد ہوگا ویسا حاصل ہوگا، مقصد حاصل ہوگا. خوف کا مقصد لے کر عبادت کرتے ہیں تو خوف سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی پناہ میں رکھے گا. ذوق کے ساتھ عبادت کریں گے تو اللہ وہ نعمتیں عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا. جی اللہ کی رضا کے لیے جب عبادت کریں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا، اللہ ہمارا ہو جائے گا. وہ ساتوں جنت کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، ساری نعمتوں کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. مالک کو اپنا بنا لیا تو بس ملکیت ہماری ہے. مالک کو اپنا بنا لیے ملکیت ہماری کو جب اپنا بنا لیتے ہیں تو اس کی نسبت سے ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کو جب اپنا بنا لیتے ہیں تو یہ عالم بھی ہمارا، وہ عالم بھی ہمارا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، آئے ہائے. اب یہاں ایک بات، بڑی پیاری بات مفسرین صوفیاء فرماتے ہیں. خوف سے عبادت جو کرتے ہیں، سمجھے؟ خوف سے جو عبادت کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت، بخش دو اسے، بڑا تڑپ رہا ہے، ڈر رہا ہے میرے سے، اسے کیا کر دو؟ بخش دو. لمغفرۃ من اللہ. اور جو ذوق سے عبادت کر رہا ہے اس پر رحمت کرو، رحمتوں کی بارشیں نازل کرو، جنت کی نعمتیں دے دو. نہیں کرنا بول کر نہیں، ہاں جہنم سے ڈرنا ضروری ہے، جنت کو ماننا ضروری ہے، ایمان رکھنا. ہاں اگر اس میں ذرا فرق آیا تو بے ایمان ہو جائیں گے.
औंधे पेरा की बात नहीं करना, सीधे सीधे चलना, सीधे सीधे चलना। जन्नत बरहक और दोजख बरहक, उससे बचने की तरकीब। दोजख से बचने के लिए उसके खौफ से जब इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है? मकसूद जन्नत की तलब, नेमतों की तलब में इबादत करता है तो उस पर रहमतें। इन दोनों से हटकर अल्लाह के लिए जब इबादत करता है तो क्या है, कुरान ने कहा लइलल्लाहि तुहशरून, वो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएगा, अल्लाह उसको अपना बना लेगा। खौफ से इबादत करने वाले को जहन्नम से बचा लेगा। पॉइंट नोट कीजिए समझने के लिए, खौफ से इबादत करने वाले को जहन्नम से बचा लेगा, ज़ौक़ से इबादत करने वालों को जन्नत की नेमतें अता फरमा देगा, और जो अल्लाह के लिए इबादत करता है अल्लाह उसको अपना बना लेगा। बात समझ में आ गई? जब यहां एक बात मालूम हुई तो मैं अर्ज करूं, जैसी इबादत होगी, जिस किस्म की इबादत होगी, उस किस्म का सिला हमें हासिल होगा। और याद रखना, बात सूफिया फरमाते हैं, अल्लाह से मांगो, समझे? फरमाते अल्लाह की इबादत करो, मजदूरी न करो। अल्लाह की इबादत करो, मजदूरी ना करो। अल्लाह से मांगो, अल्लाह को मशवरा मत दो। ऐ अल्लाह ये कर दे, ऐ अल्लाह वो कर दे। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बीड़ी की फैक्ट्री कंट्रैक्टरी से निकलकर बीड़ी की फैक्ट्री मेरी हो जाए, हजारों लोग मेरे इसमें आए, मैं ये चाहता हूं, तो वैसा फैसला कर। ये सब मेरे हक में जो बेहतर है तू दे रहा है, मैं जिस लायक हूं तू दे रहा है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मौला मेरी इन टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा ले, तू मेरा। हमेशा ये बात याद रखिए, हमेशा हमेशा हम यही पीरी मुरीदी में यही सबक देते हैं, हमेशा अल्लाह को अपना बनाने में लगो, अल्लाह को अपना बनाने में। दुनिया को बनाना छोड़ भी दे, दुनिया तो बनाई हक की है, दिल को तू मुआफिक कर ले जा, थोड़ा ही रहा सब हो। चुनाचे एक वाकया मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जमात पर से गुजरते हैं जो इबादतों में लगी। उस जमात में से एक जमात से पूछते हैं, तुम इतनी इबादत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, क्या मकसद, क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा, हम इसलिए इबादत करते हैं कि अल्लाह हमको अजाब से बचा ले, अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हमारी इबादतों की वजह से जहन्नुम से, अजाब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जाओ अल्लाह तुम्हें अपनी पनाह में रखे। फिर आगे गए तो दूसरी जमात को देखा, वो भी इबादत में लगी हुई है। उनसे पूछा आपने कि इबादत क्या मकसद, इबादत क्या मकसद है इबादत का, क्यों, क्या क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें नेमतों से नवाज दे, अल्लाह ताला इनाम से नवाज दे, अल्लाह ताला इकराम से नवाज दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ अल्लाह ताला तुम्हें नेमतों से नवाज दे। फिर एक जमात पर से गुजरते हैं, उन लोगों को भी इबादत में पाया, बेलौस इबादत में पाया। तो आपने उनसे पूछा, तुम लोग इबादत करते हो, क्या क्या मकसद, क्यों इतनी मेहनत करते हो, क्यों इतनी तकलीफ उठाते हो? तो उस जमात वालों ने कहा कि बस हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, बंदे का काम ही इबादत करना है, बंदों का काम ही इबादत करना है, और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता ये हमको देखना नहीं है, जिसकी इबादत कर रहे हैं वो हमसे राजी होता है कि नहीं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम इबादत करने वाले इबादत अपनी जगह, मगर तुम तमाम इबादत करने वालों में से मुखलिसीन, इखलास वाले। बात समझ में आ गई? तो इन आयत शरीफा की रोशनी में हमें ये बात मालूम है, वलिन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह,
او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون.